بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی، اور آج کی ہماری یہ گفتگو سائنس اور فلسفے کے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر کھڑی ہے۔ بالکل، اور آج ہم انتہائی پیشے ورانہ انداز میں جدید سائنس کی ایک بہترین کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ انیل سیتھ کی مشہور کتاب ہے بینگ یو، اے نیو سائنس آف کانشسنس۔ یہ کتاب واقعی ایک شاہکار ہے جو شعور کے موضوع کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب شعور کی سائنس، ہماری انسانی آگاہی اور انسان کے اپنے ہونے یعنی جو بینگ یو کا معاملہ ہے، اس کے گہرے اسرار سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اور یہ وہ اسرار ہیں جن پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے، لیکن انیل سیتھ انہیں سائنس کی لیبارٹری میں لے آئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں باقاعدہ اعلان کرتی ہوں، یہ حصہ پہلا ہے، لیول۔ زبردست۔ اور اس گہری تحقیق میں ہم درج ذیل ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے دی ریئل پرابلم یعنی اصل مسئلہ، دوسرا میجرنگ کانشسنس یعنی شعور کی پیمائش، اور تیسرا ہے فائے جسے ہم فائے کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شعور کو کسی جادوئی یا روایتی پراسراریت کے بجائے ایک ٹھوس سائنسی حقیقت کے طور پر سمجھا جائے۔ مطلب اسے ایک ایسا فینومینا مانا جائے جسے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ دیکھیں گے کہ دماغی سرگرمیاں کس طرح ہمارے اندرونی تجربات کو جنم دیتی ہیں۔ تو چلیں اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اور سب سے پہلے باب پر آتے ہیں، دی ریئل پرابلم۔ شعور کی سطح کو ماپنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بنیادی طور پر شعور ہے کیا اور سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے۔ جی، یہ سب سے بنیادی سوال ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی، کیا شعور کا مطلب صرف ذہین ہونا یا جاگنا نہیں ہے؟ میں ایک تشبیہ دیتی ہوں۔ فرض کریں ایک سپر کمپیوٹر چل رہا ہے اور وہ بہت سارا ڈیٹا پروسیس کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو کیا اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپیوٹر ہے؟ نہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ شعور کیا ہے؟ شعور کا تعلق محض رویے یا ذہانت سے نہیں ہے، بلکہ یہ داخلی اور ساپیکش تجربے کا نام ہے، جسے سبجیکٹیو ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ مطلب جو ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب میں تھامس نیگل کی مشہور مثال دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چمگادڑ ہونے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ایک چمگادڑ یعنی وہ جو اندھیرے میں الٹا لٹکتا ہے اور آواز سے راستہ تلاش کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم ایک ایسا ڈرون بنا سکتے ہیں جو بالکل چمگادڑ کی طرح اڑ سکے، لیکن کیا اس مشین کو اندر سے وہ سب محسوس ہوگا جو ایک زندہ چمگادڑ کو ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو جہاں احساس ہے وہاں شعور ہے۔ بالکل، جہاں بھی کوئی احساس یا فینومینالوجی موجود ہے وہاں شعور ہے۔ تو یہ تو ہو گیا شعور، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سائنسی الجھن جڑی ہے جسے ڈیوڈ چالمرز نے ہارڈ پرابلم کہا تھا۔ اچھا، یہ ہارڈ پرابلم کیا ہے اور یہ ریئل پرابلم سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، ہارڈ پرابلم یہ پوچھتا ہے کہ ہمارے دماغ کا یہ طبعی مادہ یعنی نیورونز اور کیمیکلز آخر اندرونی احساسات کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ مادہ بذات خود تو کچھ محسوس نہیں کرتا، تو اس سے احساس کیوں بنتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بڑا معمہ ہے۔ تو کیا سائنس اس پر پھنس گئی ہے؟ یہیں پر انیل سیٹھ ریئل پرابلم کا تصور لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ہارڈ پرابلم کے پیچھے بھاگ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شعور کائنات میں کیوں ہے، بلکہ ریئل پرابلم پر زور دینا چاہیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ شعور کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، ریئل پرابلم کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ دماغ کے مخصوص حصے کس طرح ہمارے محسوسات کی وضاحت، پیشین گوئی اور کنٹرول کرتے ہیں۔ واہ، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں لوگ زندگی کو ایک معمہ سمجھتے تھے۔ جی ہاں، وہ وائٹلزم کی بحث۔ ایگزیکٹلی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ زندگی کوئی جادوئی روح حیات ہے، لیکن پھر سائنس نے حیاتیاتی میکانزم سے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی خلیوں کے کام کرنے کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور شعور کو بھی ہمیں اسی طرح بائیولوجی اور فزکس کے ذریعے سمجھنا ہوگا۔ تو اگر ہم ریئل پرابلم کو مان لیں اور شعور کو ایک سائنسی چیز سمجھیں، تو پھر کیا ہم اسے بخار یا درجہ حرارت کی طرح ماپ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں باب 2 کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہ شعور کی پیمائش کا حصہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مجھے اس میں کتاب کے دیباچے کی ایک مثال یاد آ رہی ہے، جنرل اینستھیزیا کی۔ وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ ہاں،
وہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال ہے۔ بالکل، اینستھیزیا محض سونا نہیں ہے، یہ انسان کو عارضی طور پر ایک بے جان شے میں بدل دیتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک سرجن یا ڈاکٹر کیسے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ مریض واقعی بے شعور ہے، نہ کہ صرف مفلوج؟ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ سوال ہے اور میڈیکل سائنس میں اس پر بہت کام ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بیداری اور آگاہی یعنی ویکفلنس اور اویئرنس کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو جاگنا اور باخبر ہونا دو الگ چیزیں ہیں؟ بالکل، دماغی سرگرمی اور آگاہی کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص جاگ سکتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ شعور سے خالی ہو سکتا ہے، جیسے ویجیٹیٹو سٹیٹ میں ہوتا ہے۔ اوہ، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک شخص سو سکتا ہے، اس کا جسم مفلوج ہو سکتا ہے، لیکن وہ مکمل شعور میں ہو سکتا ہے، جیسے ریم سلیپ کے دوران جب ہم خواب دیکھتے ہیں۔ مطلب خواب میں تو ہمیں سب کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، تو شعور کی پیمائش کا تصور صرف نیورونز کی تعداد پر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کا تھیلیمو کارٹیکل سسٹم کتنا ایکٹیو ہے۔ تھیلیمو کارٹیکل سسٹم؟ یہ دماغ کا درمیانی اور اوپری حصہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شعور کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ کتنے نیورون کام کر رہے ہیں، بلکہ اس پر ہے کہ وہ آپس میں کتنی پیچیدگی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس بات چیت کو ماپتے کیسے ہیں؟ کتاب میں اس کے لیے ایک ٹیکنیک کا ذکر ہے جسے زیپ اینڈ زیپ کہتے ہیں؟ بالکل، زائپ اینڈ زپ یہ طریقہ ٹی ایم ایس اور ای جی کا استعمال کرتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ دماغ کو ایک مقناطیسی لہر دی جاتی ہے جسے زیپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب مریض بے شعور ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ بے شعوری میں جیسے اینستھیزیا کے دوران یہ لہر ایک سادہ سی لکیر بناتی ہے، بالکل ویسے جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر پھینکیں اور ایک سیدھی سی لہر بن کر ختم ہو جائے۔ اور اگر انسان شعور کی حالت میں ہو؟ تب یہ لہر پورے دماغ میں انتہائی پیچیدہ اور مربوط بازگشت یا کمپلیکس ایکوز پیدا کرتی ہے، اور اس پیچیدگی کو ہم زپ کرتے ہیں، جس سے ہمیں ایک نمبر ملتا ہے جسے پی سی آئی کہتے ہیں۔ پرٹربیشنل کمپلیکسٹی انڈیکس، رائٹ؟ جی ہاں، اور پی سی آئی جتنا زیادہ ہوگا شعور کی سطح اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ واہ! اور اسی سے مجھے یاد آیا ایڈرین اوون کا وہ مشہور تجربہ جس میں ایک مریضہ بظاہر ویجیٹیٹو حالت میں تھی۔ ہاں، وہ بہت ہی مشہور اور تاریخی کیس ہے۔ بالکل، ڈاکٹرز کو لگا کہ وہ بے شعور ہے، لیکن انہوں نے اسے ایف ایم آر آئی مشین میں ڈالا اور کہا کہ ٹینس کھیلنے کا تصور کرو، رائٹ؟ جی، اور حیرت انگیز طور پر اس کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو گئے جو ظاہر کرتے تھے کہ وہ اندر سے مکمل باخبر اور باشعور ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، ایک مفلوج جسم میں پورا شعور قید تھا۔ بالکل، اور پی سی آئی یا دماغ کی پیچیدگی کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات بھی ہے۔ وہ کیا؟ کچھ سائیکیڈیلک ادویات کے زیر اثر انسان کے دماغ کا پی سی آئی انڈیکس عام جاگنے کی حالت سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی شعور کی پیچیدگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ واہ، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ تو اگر شعور کو ایک نمبر یا انڈیکس میں ماپا جا سکتا ہے تو سائنسدانوں نے سوچا ہوگا کہ کیا شعور کا کوئی ریاضیاتی فارمولا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور یہیں سے ہم کتاب کے تیسرے باب یعنی فائی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں آ کر تو بحث واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر ہم پرندوں کے ایک جھنڈ کو دیکھیں جو آسمان میں اڑ رہا ہے تو وہ سینکڑوں پرندے مل کر ایک نیا روپ بنا لیتے ہیں۔ بالکل، وہ جھنڈ اپنے انفرادی پرندوں کے مجموعے سے کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا دماغ بھی ایسا ہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اسی کو سمجھانے کے لیے گیولیو ٹونونی نے انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری یا IIT پیش کی۔ اور یہ فائی کا کیا تصور ہے اس میں؟ فائی، جسے ریاضی میں ایک علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے، اس بات کی پیمائش ہے کہ ایک نظام اپنے الگ الگ حصوں کے مجموعے سے کتنا زیادہ ہے۔ اچھا، لیکن اس نظریے کی دو شرطیں ہیں، معلومات اور انضمام۔ تو شعور میں معلومات سے کیا مراد ہے؟ کیا دماغ کوئی خبریں پڑھ رہا ہے؟ نہیں، یہاں معلومات کا سینسی مطلب ہے، یعنی ایک مخصوص تجربہ اربوں دیگر ممکنہ تجربات کو مسترد کرتا ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، کوئی مثال؟ فرض کریں آپ رولر کوسٹر پر بیٹھے اسٹرابیری کھا رہے ہیں۔ یہ ایک خاص تجربہ ہے جو اس وقت ساحل پر چلنے یا سونے کے اربوں امکانات کو ختم کر کے ایک حقیقت بنتا ہے۔ یہ ہے معلومات کی کثرت۔ سمجھ گئی۔ اور دوسرا پہلو ہے انضمام، جسے ہم انٹیگریشن کہتے ہیں۔ بالکل،
انضمام کا مطلب ہے کہ یہ تجربہ ٹکڑوں میں نہیں بٹا ہوتا. آپ ہوا کا دباؤ اور اسٹرابری کا ذائقہ ایک ہی وقت میں ایک مکمل مربوط منظر کے طور پر محسوس کرتے ہیں. یہ تو بہت لاجیکل لگ رہا ہے، لیکن ایک منٹ، میں ایک تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی پوچھیے. اگر اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی معلومات کا انضمام ہے وہاں فائی ہے، اور جہاں فائی ہے وہاں شور ہے، تو کیا دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ میرے اسمارٹ فون یا ایک پتھر میں بھی تھوڑا سا شور ہے؟ اور یہیں پر یہ نظریہ پھنس جاتا ہے. انیل سیٹھ خود اپنی کتاب میں اس پر بہت کڑی تنقید کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ تو بہت عجیب بات ہو جائے گی۔ بالکل. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ IIT ایک شاندار نظریہ ہے، لیکن اگر فائی ہی شعور ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر مربوط چیز باشعور ہے. اسے فلسفے میں پین سائیکزم کہتے ہیں. اور کیا سائنس پین سائیکزم کو مانتی ہے؟ مصنف کے مطابق اسے سائنسی طور پر جانچنا تقریباً ناممکن ہے. اس لیے انیل سیدھ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بہتر ہے ہم معلومات اور انضمام کو شعور کی خصوصیات کے طور پر سمجھیں. مطلب پراپرٹیز؟ جی، پراپرٹیز. اسے شعور کی مکمل اور حتمی تشریح نہ مان لیا جائے. یہ ایک بہت متوازن اپروچ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ میں کہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ شعور کی سطح کا مطلب محض آنکھیں کھولنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دماغ کے اندر معلومات کا ایک انتہائی پیچیدہ اور مربوط رقص ہے. ہم نے اسے سائنسی بنیادوں پر ماپنا سیکھا ہے. بالکل، پر اسراریت سے نکل کر ہم سائنس کی طرف آئے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر میرے ذہن میں سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی فکر انگیز سوال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ اگر شعور صرف ہمارے دماغ میں معلومات کے انضمام کا ایک پیچیدہ ریاضیاتی عمل ہے، تو ذرا سوچیں، جب عمر بڑھنے کی وجہ سے یا ڈیمنشیا جیسی بیماری کی وجہ سے یہ پیچیدگی بکھرنے لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت سنساس پہلو ہے. مطلب جب نیورونز کے رابطے ٹوٹتے ہیں تو کیا ہمارا وہ میں یا وہ سیلف جو ہمیں اتنا حقیقی لگتا ہے واقعی کوئی مستقل چیز ہے، یا پھر یہ محض ایک عارضی حیاتیاتی سراب ہے جو کنیکشنز ٹوٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور سائنس کے پاس اس کا اشارہ یہی ہے کہ شاید ہم ایک حیاتیاتی عمل کے سوا کچھ نہیں. بالکل، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم کانشسنس کے کنٹینٹ، یعنی ہم کیا محسوس کرتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہ حصہ 2 ہے، کانٹینٹ. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس وقت آپ کے سامنے میز پر رکھی ہوئی کافی کی پیالی یا دیوار پر لٹکتی ہوئی گھڑی حقیقت میں ویسی ہے ہی نہیں جیسی وہ دکھائی دے رہی ہے؟ یہ سن کر تو کوئی بھی چونک جائے گا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مقصد معروف نیورو سائنٹسٹ انیل سیتھ کی کتاب بینگ یو کے فراہم کردہ مواد کا خالصتاً سائنسی جائزہ لینا ہے۔ بالکل، تاکہ ہم حقیقت کے اس پردے کو چاک کر سکیں۔ جی ہاں، آج ہم 3 انتہائی اہم ابواب کی گہرائی میں جائیں گے: پرسیونگ فرام دی انسائڈ آؤٹ، دی وزرڈ آف آڈز اور دی بیہولڈرز شیئر۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ذہن اس دنیا کو محض وصول نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک پوری حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ یعنی وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ریالٹی از کنسٹرکٹڈ۔ بالکل وہی۔ اور یاد رہے، یہ سب کوئی فلسفہ نہیں بلکہ لیبارٹریز میں ثابت شدہ خالص سائنسی حقیقت ہے۔ اور اس گفتگو میں ہم کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کریں گے، سب کچھ سائنسی حوالوں تک محدود رہے گا۔ اچھا، چلیں اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے شعور کے لیول کو سمجھ لیا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر موجود مواد کیسے بنتا ہے۔ ہاں، یہیں سے سائنس کا سب سے حیرت انگیز موڑ شروع ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انسانی دماغ کی طبعی حالت کو دیکھنا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، ہمارا دماغ کھوپڑی کی ایک انتہائی تاریک، مکمل طور پر خاموش اور بند کھول میں قید ہے۔ کھوپڑی کے اندر تو واقعی گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ بالکل، اس کھوپڑی کے اندر نہ تو باہر کی کوئی روشنی پہنچتی ہے اور نہ ہی کوئی آواز۔ دماغ کا اس بیرونی دنیا سے کوئی براہ راست رابطہ ہے ہی نہیں۔ اسے صرف کچھ برقی اشارے یعنی الیکٹریکل سگنلز ملتے ہیں جو حواس کے ذریعے اس تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا،
تو دماغ تک صرف سگنل جاتے ہیں، پر مسئلہ کیا ہے اس میں؟ گین تصویر بنانی ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے عام طور پر تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور کان بالکل کھڑکیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جی، اسے سائنس کی زبان میں باٹم اپ فیچر ڈیٹیکشن کہتے ہیں، یعنی معلومات کا نیچے سے اوپر دماغ کی طرف جانا۔ ہاں، جیسے کسی نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر کی دنیا سیدھی اندر آ گئی۔ لیکن اگر دماغ اندھے خول میں ہے تو پھر یہ کھڑکیوں والی بات تو بالکل غیر منطقی لگتی ہے۔ اور یہی وہ عام فہمی ہے جسے جدید نیورو سائنس مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ سورسز کے مطابق یہ عمل باٹم اپ نہیں بلکہ بنیادی طور پر ٹاپ ڈاؤن ہے، یعنی اندر سے باہر کی طرف۔ اندر سے باہر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دماغ محض ایک کیمرے کی طرح باہر سے آنے والی معلومات کو وصول کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ وہ انتہائی فعال انداز میں اندر سے باہر کی طرف اپنی پیشن گوئیاں بھیجتا ہے۔ پیشن گوئیاں؟ یعنی دماغ خود اندازے لگاتا ہے؟ بالکل، اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت اچانک آنکھ کھلے، کمرے میں اندھیرا ہو اور کرسی پر رکھا ہوا کوٹ ایک لمحے کے لیے کوئی خوفناک سایہ یا بھوت محسوس ہونے لگے۔ ارے ہاں، اندھیرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے تو جان ہی نکل جاتی ہے انسان کی، حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو محض کپڑے تھے۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے بھوت نظر آیا، وہ کیا تھا؟ آنکھوں نے تو صرف اندھیرے میں کچھ بے ہنگم سے سائے دیکھے تھے، یعنی باٹم اپ اشارے بہت کمزور تھے۔ صحیح۔ لیکن دماغ نے فوراً اپنے ماضی کے خوف یا تجربات کی بنیاد پر ایک ٹاپ ڈاؤن پیشن گوئی کی کہ یہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ذہن نے واقعی وہاں ایک شکل تخلیق کر دی۔ اور جب بتی جلی تو مزید واضح اشارے ملنے پر دماغ نے اپنی غلطی ٹھیک کر لی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اسی لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی شعوری تجربہ ہے وہ دراصل ایک کنٹرولڈ ہیلوسینیشن ہے۔ ایک منٹ، کنٹرولڈ ہیلوسینیشن؟ یعنی ایک طرح کا فریب نظر، لیکن ایسا فریب نظر جو قابو میں ہے؟ جی ہاں۔ یہ بات یقیناً چکرا دینے والی ہے۔ عام طور پر تو ہم فریب نظر اسے کہتے ہیں جب کسی کو وہ چیزیں دکھائی دیں جو حقیقت میں موجود نہ ہوں۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ ہماری نارمل زندگی بھی ایک ہیلوسینیشن ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے ایک عام فریب نظر اور ہماری روزمرہ کی حقیقت میں صرف اتنا فرق ہے کہ عام حالات میں ہمارے ذہن کی پیشین گوئیاں بیرونی دنیا کے حسی اشاروں کی مدد سے قابو میں رہتی ہیں۔ یعنی جب رابطہ ٹھیک ہو تو ہم اسے حقیقت مان لیتے ہیں، اور جب رابطہ ٹوٹ جائے تو بیماری۔ بالکل، اس کی بہت ہی شاندار مثالیں انیل سیٹھ کی کتاب میں موجود ہیں۔ آپ کو 2015 کا وہ مشہور انٹرنیٹ ٹرینڈ یاد ہے؟ وہ لباس والی تصویر جس نے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ فرے بالکل، دا ڈریس والا معاملہ۔ کچھ لوگوں کو وہ لباس صاف طور پر نیلا اور کالا نظر آ رہا تھا، جبکہ کچھ کو بالکل سفید اور سنہری دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس تصویر کے پکسلز اور روشنی سب کے لیے بالکل ایک جیسی تھی۔ جو چیز تبدیل ہو رہی تھی وہ دماغ کی اندرونی پیشن گوئی تھی۔ اچھا، یعنی دماغ خود رنگوں کا فیصلہ کر رہا تھا؟ جی، تصویر کی روشنی کچھ اس قدر غیر واضح تھی کہ دماغ کو خود سے اندازہ لگانا پڑا۔ جن کے دماغ نے یہ فرض کیا کہ لباس دن کی تیز روشنی یا سائے میں ہے، ان کا تجربہ نیلا اور کالا بن گیا۔ اور جن کے دماغ نے پیلی روشنی کا فرض کیا، انہیں وہ سفید اور سنہرا نظر آیا۔ فرق باہر نہیں، دماغ کے اندر تھا۔ بالکل۔ ایک اور مثال کتاب میں ساؤنڈ ویو سپیچ کی ہے۔ جب پہلی بار وہ آڈیو کلپ سنایا جاتا ہے تو وہ محض عجیب سی سیٹیوں اور شور جیسا لگتا ہے۔ انسان کوئی لفظ نہیں پہچان پاتا۔ ہاں، وہ تو بالکل مشینی سا شور لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کو اصل جملہ صاف آواز میں سنایا جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہی سیٹیوں والی آڈیو چلائی جاتی ہے تو دماغ فوراً اس شور میں سے وہ پورا جملہ صاف سن لیتا ہے۔ اوہ، کیونکہ اب دماغ کے پاس ایک پیشن گوئی موجود ہے، وہ اندر سے اس جملے کو باہر اس شور پر چسپاں کر رہا ہے۔ بالکل، دماغ باہر کے شور کو اب ایک معنی پہنا دیتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، پر میرا ایک بہت منطقی سوال ہے۔ اگر دماغ اندھے کمرے میں بیٹھ کر صرف تکے لگا رہا ہے تو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیواروں سے کیوں نہیں ٹکراتے؟
بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، اتنی پیچیدہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے یہ ہیلوسینیشنز اتنے پرفیکٹ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کے یہ اندازے کوئی ہوائی فائر نہیں ہے، وہ ریاضی اور شماریات کے ایک انتہائی ٹھوس اصول پر کام کرتے ہیں جسے بیزین انفرنس کہتے ہیں۔ بیزین انفرنس یعنی تھامس بیز والا اصول؟ جی ہاں، تھامس بیز مشہور ریاضی دان تھے۔ ان کا تصور بتاتا ہے کہ امکانات کا سائنسی تخمینہ کیسے لگایا جائے۔ ہمارا ذہن حسی اشاروں کو سمجھنے کے لیے انہی ریاضیاتی اصولوں کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے ماضی کے تجربات اور موجودہ اشاروں کو ملاتا ہے۔ بالکل، ذہن ماضی کے تمام تجربات کو ایک طرف رکھتا ہے اور موجودہ لمحے کے اشاروں کو دوسری طرف، اور پھر ملا کر ایک بہترین نتیجہ جسے ہم بیسٹ گیس کہتے ہیں نکالتا ہے۔ اسے اگر ہم ایک عملی مثال سے سمجھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ جب ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہوا میں اونچی اڑتی گیند کو کیچ کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو کیا وہ شعوری طور پر کشش شکل کا حساب لگا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ مساوات حل کرنے بیٹھ جائے تب تو گیند زمین پر گر چکی ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کا دماغ پس منظر میں انتہائی تیزی سے بیزین انفرنس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ نے ماضی میں جتنی بار گیند کو گرتے دیکھا ہے وہ اس تجربے کو نئے اشاروں کے ساتھ ملاتا ہے۔ ایرر مینیمائزیشن کہتے ہیں، یعنی پیشین گوئی کی غلطی کو کم کرنا۔ اسے آپ آج کل کے اسمارٹ فونز کے آٹو کریکٹ فنکشن کی طرح سمجھیں۔ اچھا، جیسے فون پہلے سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہم کیا ٹائپ کرنے والے ہیں۔ بالکل، وہ دماغ کی ٹاپ ڈاؤن پیشن گوئی ہے، اور جب آپ انگلیاں کی بورڈ پر چلاتے ہیں تو وہ باٹم اپ حسی اشارے ہیں۔ سافٹ ویئر فوراً دیکھتا ہے کہ اندازے اور ٹائپ کیے گئے حروف میں کتنا فرق ہے۔ اور اگر فرق ہوتا ہے تو غلطی پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور دماغ کا بنیادی کام اسی غلطی کو کم سے کم کرنا ہے۔ وہ اپنی پیشین گوئیوں کو تیزی سے تبدیل کرتا ہے جب تک کہ باہر اور اندر کا تضاد ختم نہ ہو جائے، اور جو باقی بچتا ہے وہ شعوری تجربہ بن جاتا ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا ذہن ہر لمحہ اتنا زبردست ریاضیاتی حساب کتاب کر رہا ہے تو جب ہم سامنے رکھی کافی کی پیالی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی مساوات حل ہوتی بھی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم شعوری طور پر محسوس کر رہے ہیں وہ اس پیچیدہ ریاضیاتی عمل کا خام مال نہیں ہے۔ تو پھر وہ کافی کا مگ کیا ہے؟ وہ کافی کا مگ دراصل اس تمام تر پروسیس اور غلطیوں کو کم کرنے کے عمل کا حتمی نتیجہ یعنی کانٹینٹ ہے۔ ہمارا ذہن اس پورے حسابی عمل کو جان بوجھ کر ہم سے چھپا کر رکھتا ہے۔ اوہ، تاکہ ہم کنفیوز نہ ہوں؟ بالکل، اگر ارتقائی نقطۂ نظر سے سوچیں، اگر ہمیں وہ ساری مساواتیں محسوس ہونے لگ جائیں تو ہم کبھی تیزی سے کوئی فیصلہ ہی نہ کر پائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ مساوات کا حتمی جواب ہے۔ لیکن پھر ایک اور الجھن سامنے آتی ہے جسے ایک کتاب میں دی بیہولڈرز شیئر کہا گیا ہے۔ جی، دیکھنے والے کا حصہ۔ ہاں، اگر وہ مگ محض ایک پیشنگوئی کا نتیجہ ہے تو ہمیں وہ 3D کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آنکھیں تو صرف سامنے والے حصے کی روشنی وصول کر رہی ہیں نا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ چیزوں کا وجود یا جسے ہم آبجیکٹ ہوڈ کہتے ہیں وہ بذات خود ذہن کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے۔ اچھا، یعنی اس کا ٹھوس ہونا بھی دماغ بنا رہا ہے؟ جی، جب ہم مگ کو دیکھتے ہیں تو دماغ صرف چپٹی تصویر نہیں بنا رہا ہوتا بلکہ وہ ان تمام ممکنہ اعمال کی پیشین گوئی کر رہا ہوتا ہے جو ہم اس مگ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں اسے گھماؤں گا تو پچھلا حصہ کیسا نظر آئے گا؟ یہ بھی دماغ پہلے سے سوچ لیتا ہے؟ بالکل، دماغ یہ اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اسے میز پر رکھیں گے تو کیسی آواز آئے گی۔ یہ سارے چھپے ہوئے امکانات اس مگ کے شعوری تجربے کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، ذرا رکیے۔ اگر چیزوں کی شکل اور ٹھوس پن دماغ کی پیداوار ہے تو پھر رنگوں کا کیا؟ رنگوں کے بارے میں سائنس کا نظریہ اور بھی دلچسپ ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ایک سرخ سیب ہے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیب حقیقت میں سرخ نہیں ہے؟ کیا کائنات میں کوئی رنگ موجود نہیں ہے؟ جی بالکل، سائنسی طور پر اس کائنات میں کسی چیز کے اندر سرخی موجود نہیں ہوتی اور نہ ہی کرسی کے اندر کوئی کرسی پن ہوتا ہے۔ یہ سن کر واقعی عجیب سا لگتا ہے۔ ہاں، روشنی میں صرف مختلف طول موج یعنی ویو لینتھس
کی شعاعیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یہ بے رنگ ہوتی ہیں۔ جب یہ شعاعیں سیب سے ٹکرا کر آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو دماغ ان پر رنگ پینٹ کر دیتا ہے۔ یعنی جیسا کہ مشہور مصور پال سیزان نے کہا تھا کہ رنگ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا دماغ اور کائنات آپس میں ملتے ہیں۔ بالکل وہی۔ فلسفے اور سائنس میں انہیں ہیومن پروجیکشنز کہا جاتا ہے، یعنی ہم کائنات کی خاموش لہروں پر اپنی اندرونی دنیا کے رنگ تھوپ دیتے ہیں۔ رنگ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سب سن کر تو انسان کا ذہن چکرا جائے۔ اگر سیب سرخ نہیں، اگر سب کچھ کنٹرولڈ ہیلوسینیشن ہے، تو پھر جب میں اندھیرے میں میز سے ٹکراتا ہوں تو مجھے شدید چوٹ کیوں لگتی ہے؟ درد تو حقیقی لگتا ہے نا؟ بالکل۔ وہ درد، وہ میز کی سختی اتنی حقیقی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کا جواب ارتقاء اور بقا میں چھپا ہے۔ ارتقاء نے ہمارے دماغ کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کائنات کی مطلق سچائی کو دیکھے۔ تو دماغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ دماغ کا واحد مقصد انسان کی جان بچانا اور اسے زندہ رکھنا ہے۔ ارتقاء نے ان پیشن گوئیوں کو جان بوجھ کر ہمارے لیے انتہائی حقیقی اور ٹھوس محسوس کرایا ہے۔ اچھا، فرض کریں کوئی انسان جنگل میں ہے اور سامنے شیر آ جائے۔ ہاں، اب اگر ذہن اسے یہ بتائے کہ یہ شیر محض روشنی کی کچھ بے رنگ لہروں اور میرے دماغ کے تخمینوں کا ماڈل ہے تو کیا ہوگا؟ پھر تو وہ انسان کھڑا اس شیر پر غوری کرتا رہے گا اور شیر اسے کھا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے ذہن اس حقیقت پر مکمل پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ سب ایک دماغی ماڈل ہے۔ وہ اس ماڈل کو باہر کی دنیا میں ایک ٹھوس اور خطرناک شکل دے کر پیش کرتا ہے، تاکہ انسان خوف محسوس کرے اور فوراً وہاں سے بھاگے۔ جی، جسے سائنس میں آؤٹ دیئرنیسس کہتے ہیں۔ چیزوں کا حقیقی محسوس ہونا دراصل وہ شاندار چال ہے جو دماغ چلتا ہے تاکہ ہمارے طرز عمل کو فوری اور مؤثر بنایا جا سکے۔ یہ تو دماغ کی ایک ایسی مہارت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پوری دنیا بناتا ہے اور ہمیں یقین بھی دلا دیتا ہے کہ دنیا باہر موجود ہے۔ اور اگر ہم آج کی اس تمام پیچیدہ سائنسی گفتگو کو سمیٹیں تو یہ نظریہ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس اس دنیا کا کوئی مکمل درست یا 100% حقیقی تصور نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا دماغ اپنے منفرد ماضی کے تجربات استعمال کر رہا ہے۔ یعنی ہم سب کے تجربات ایک دوسرے سے تھوڑے بہت مختلف ضرور ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم ایک ہی واقعے کو دیکھ کر مختلف اندازے لگاتے ہیں، لیکن جب بہت سارے انسانوں کی پیشین گوئیاں کسی ایک بات پر متفق ہو جاتی ہیں تو ہم اسے حقیقت کا نام دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! حقیقت دراصل وہ مقام ہے جہاں ہمارے مختلف ذہنوں کے ماڈلز آپس میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ جی، بالکل یہی بات ہے۔ یہ تصور واقعی سوچ کے زاویے بدل دینے والا ہے۔ اگر ہم سب کے ذہن اپنی اپنی پیشین گوئیوں کے تحت ایک الگ حقیقت بنا رہے ہیں اور ہماری ہر سوچ ہمارے ماضی کی محتاج ہے، تو آج کے جائزے کے اختتام پر میں ایک خیال چھوڑنا چاہوں گا۔ بتائیے۔ اگر ہمارا ذہن اس بیرونی دنیا کو سمجھنے، رنگوں کو دیکھنے اور چیزوں کو پرکھنے کے لیے مسلسل ہمارے ماضی کے تجربات کا محتاج ہے، تو ذرا سوچئے کہ ہمارا مستقبل کس حد تک ہمارے ماضی کی توقعات کی قید میں ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں کبھی واقعی کچھ نیا دیکھ سکتے ہیں، یا ہم ہمیشہ صرف وہی دیکھتے ہیں جس کی ہمارا ذہن ہمیں پہلے سے توقع دلاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے وجود پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ خود احتسابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم سیلف یعنی خود کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حصہ 3 ہے، سیلف۔ ذرا تصور کریں، کل صبح جاگنے پر یہ احساس ہو کہ دماغ میں گونجنے والی آواز، جسم کا احساس اور وہ پوری شناخت جسے کوئی اپنا میں سمجھتا ہے، وہ سب محض ایک حیاتیاتی فریب نظر یا بائیولوجیکل ہیلوسینیشن ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انیل سیٹ کی تحقیق کی بنیاد پر ایک ایسے ہی حیرت انگیز انکشاف پر بات کریں گے۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری خودی ایک ٹھوس اور مستقل چیز ہے۔ بالکل، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص آنکھوں کے پیچھے بیٹھ کر اس دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے، مگر آج کے ذرائع ہمیں ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی حقیقت بتاتے ہیں۔
یہ واقعی انسانی سوچ کو بدل دینے والا موضوع ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ دماغ، جسم اور ہماری خودی کے درمیان یہ پیچیدہ تعلق کیسے کام کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شعور یا کانشیسنس کا تعلق صرف ایک سوچنے والے دماغ سے نہیں ہے۔ تو کیا اس میں ہمارے جسم کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی بالکل، ہمارا جسم، ہماری دھڑکن، ہماری سانسیں اور ہمارا گوشت پوست اس احساس کی تشکیل میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں ہے، مطلب یہ نیورو سائنس اور بائیولوجی کی ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ایک نظریہ ہے۔ صحیح۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز ایک ایسی کہانی سے کرتے ہیں جو ذرائع میں انتہائی ذاتی اور دلخراش انداز میں بیان کی گئی ہے۔ مصنف اپنی والدہ کی بیماری یعنی ڈیلیریم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، ڈیلیریم کی وہ کیفیت جب وہ اسپتال میں داخل تھیں۔ بالکل، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی شناخت اور ان کی خودی اس قدر بکھر گئی کہ وہ اپنے ہی سگے بیٹے کو ایک سازشی شخص سمجھنے لگے جو ان پر کوئی خطرناک تجربات کر رہا ہے۔ یہ پڑھ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں نا، اگر ایک بیماری کسی انسان کی خودی، اس کے دہائیوں پر محیط رشتوں اور اس کی پہچان کو اس حد تک بگاڑ سکتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم اپنا مستقل میں سمجھتے ہیں وہ محض ایک انتہائی کمزور سا افسانہ ہے؟ یہ واقعی نفسیاتی اور اعصابی سطح پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ طبی زاویے سے دیکھیں تو ڈیلیریم کو محض یادداشت کی وقتی خرابی یا کوئی عام بھول نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر یہ اصل میں کیا ہے؟ دراصل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا دماغ ہر لمحے ایک مسلسل مشقت کے ذریعے ہماری خودی کو تخلیق کر رہا ہے۔ دماغ کے اندر کوئی ایک مخصوص حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری ذات بیٹھی ہو۔ اچھا۔ جی، دماغ مختلف سینسری ڈیٹا یا حسیاتی معلومات کو جوڑ کر ادھوری معلومات کی بنیاد پر ایک بیسٹ گیس یعنی بہترین ممکنہ حتمی نتیجہ نکالتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ ایک اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ایک اندازہ۔ اور جب کوئی بیماری، انفیکشن یا شدید صدمہ دماغ کے اس اعصابی توازن کو بگاڑتا ہے تو یہ پیشین گوئیوں کا یعنی پریڈکشنز کا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خودی کا احساس جو ایک عرصے سے مستحکم محسوس ہو رہا تھا وہ لمحوں میں بکھر جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خودی کوئی ایسی جامد چیز نہیں جسے پایا یا کھویا جا سکے، بلکہ یہ ہر سیکنڈ تعمیر ہونے والا ایک پروسیس ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ یعنی میں ہونا کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک فعل ہے۔ ذرائع میں اس حوالے سے خودی کے مختلف پہلوؤں اور درجات کا بھی ذکر کیا گیا ہے نا؟ ہاں بالکل ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ایمبوڈیڈ، پرسپیکٹیول، وولیشنل، نیریٹو اور سوشل سیلف۔ کیا ہم ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھول سکتے ہیں تاکہ یہ سمجھ آئے کہ یہ عمل کتنا پیچیدہ ہے؟ میں واقعی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ضرور۔ یہ درجہ دراصل یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ دماغ کس طرح مختلف سطحوں پر کام کرتا ہے۔ سب سے نچلی سطح ایمبوڈیڈ سیلف کی ہے، یعنی جسمانی خودی؟ جی ہاں، یعنی یہ بنیادی احساس کہ ایک جسم موجود ہے اور یہ جسم اس مخصوص انسان کا ہے۔ اس کے بعد پرسپیکٹیول سیلف آتا ہے، جس کا مطلب ہے دنیا کو ایک خاص نقطۂ نظر سے یعنی اپنی ہی آنکھوں سے دیکھنے کا احساس۔ تو یہ دونوں درجات بہت بنیادی ہو گئے۔ بالکل، لیکن جب ہم نیریٹو سیلف یعنی بیانیہ خودی کی بات کرتے ہیں تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ماضی کی یادداشتوں، حال کے تجربات اور مستقبل کے ارادوں کو ملا کر بنتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں کلائیو ویرنگ نامی اس موسیقار کی مثال دی گئی ہے نا، جس کا دماغی انفیکشن کی وجہ سے ہپوکیمپس تباہ ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح یاد دلایا آپ نے۔ اس انفیکشن کے نتیجے میں ان کی یادداشت محض چند سیکنڈز تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کی ڈائری کے صفحات دیکھ کر دل واقعی دہل جاتا ہے۔ وہ ہر چند منٹ بعد لکھتے تھے، اب میں جاگ گیا ہوں، اب میں واقعی زندہ ہوں،
اور پھر پچھلے جملے کو کاٹ دیتے تھے۔ ہاں، وہ واقعی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی، اور یہ کلائیو ویرنگ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ان کی نیریٹو سیلف تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی ایمبوڈیڈ سیلف اور ان کے جذبات تو ویسے ہی تھے نا؟ بالکل، وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑتے تھے، انہیں پیانو بجانا یاد تھا، حالانکہ انہیں یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے آخری بار پیانو کب بجایا تھا۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ خودی کی یہ تمام تہیں ایک ساتھ جڑی ہونے کے باوجود الگ الگ طریقے سے کام کر سکتی ہیں۔ جی، یہ تہیں بالکل الگ الگ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک المیہ تھا جس نے خودی کے بکھرنے کو ظاہر کیا، لیکن ذرائع میں ایک بہت ہی ایک دلچسپ تھاٹ ایکسپیریمنٹ یعنی فکری تجربے کا ذکر بھی ہے جسے ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کہا گیا ہے۔ وہ مریخ پر کاپی بنانے والا تجربہ؟ ہاں بالکل وہی۔ فرض کریں اگر کسی شخص کو زمین پر ایک مشین میں کھڑا کیا جائے جو اس کے جسم کو مالیکیول در مالیکیول سکین کرے، پھر زمین پر اس کا وجود مکمل طور پر ختم کر دے اور بالکل اسی ڈیٹا کی بنیاد پر مریخ پر اس کی ایک ہو بہو کاپی بنا دے۔ دلچسپ تصور ہے۔ تو مریخ پر بننے والے اس شخص کے پاس زمین والے شخص کی تمام یادداشتیں اور احساسات ہوں گے، تو کیا وہ وہی پرانا شخص ہے یا کوئی نیا انسان؟ میں تو یہ سوچ کر ہی الجھ گئی ہوں۔ یہ فکری تجربہ پرسنل آئیڈینٹیٹی یا ذاتی شناخت کے تسلسل پر بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ اگر جسم کا ہر خلیہ نیا ہے لیکن یادداشتیں پرانی ہیں تو خودی کہاں موجود ہے؟ یعنی ہم اپنی یادداشتوں کو ہی خود ہی سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ یہ اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ ہم اپنی نیریٹو سیلف یعنی یادداشتوں کے تسلسل کو اپنی شناخت کا سب سے اہم حصہ سمجھتے ہیں، لیکن حیاتیاتی حقیقت اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ خودی محض یادداشتوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کے اندر موجود رہنے کے ایک مستقل ادراک یا پرسیپشن کا نام ہے۔ اچھا، یہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ اگر ہم جسم کے اندر موجود رہنے کی بات کریں تو میں نے ذرائع میں ایک ربڑ ہینڈ ایلیوژن کا پڑھا ہے۔ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ ربڑ کے ہاتھ والا تجربہ، وہ تو بہت ہی کمال کا تجربہ ہے۔ جی وہی، جس میں اگر کسی انسان کے اصلی ہاتھ کو میز کے نیچے چھپا دیا جائے اور ایک ربڑ کے ہاتھ کو سامنے رکھ کر دونوں پر ایک ہی وقت میں نرمی سے برش پھیرا جائے تو کچھ ہی دیر میں اس انسان کو وہ ربڑ کا ہاتھ اپنا لگنے لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ نیورو سائنس کا ایک بہت ہی مستند تجربہ ہے، اور اس کا طریقہ کار سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ تو دماغ کو یہ دھوکہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ربڑ کے ہاتھ کو چھوا جا رہا ہے اور اسی وقت اصلی ہاتھ کی جلد پر بھی وہی لمس محسوس ہوتا ہے، تو دماغ کے اندر بصری اور حسیاتی معلومات کا ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ دماغ ایک پریڈکشن مشین یا پیشنگوئی کرنے والی مشین ہے، وہ اس تضاد کو حل کرنے کے لیے ایک نیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ یعنی وہ مان لیتا ہے کہ ربڑ کا ہاتھ ہی اصلی ہے؟ جی ہاں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چونکہ چھونے کا احساس اور منظر ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ربڑ کا ہاتھ ہی میرا اصل ہاتھ ہوگا۔ کمال ہے۔ اسی طرح ذرائع میں وائلڈر پینفیلڈ کے تجربات کا ذکر بھی تو ہے، جنہوں نے دماغ کے مخصوص حصوں کو ہلکی سی بلکی لہروں سے متحرک کیا تو مریضوں کو آؤٹ آف باڈی تجربات محسوس ہوئے۔ ہاں، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز، جہاں لوگوں کو لگا کہ وہ چھت کے پاس تیر رہے ہیں اور نیچے اپنے ہی جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو واقعی چکرا دینے والی بات ہے۔ اگر ایک ربڑ کا ٹکڑا ہمارا حصہ بن سکتا ہے یا ہم جسم سے باہر ہونے کا احساس کر سکتے ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اپنے ہی جسم میں ہونے کا یہ مضبوط احساس بھی کوئی ابدی سچائی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ صرف ایک پیشین گوئی ہے جو اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک سگنلز درست مل رہے ہوں۔ لیکن اس پر میرا ایک سوال ہے، اگر ہمارا دماغ ہمیں اس حد تک دھوکہ دے سکتا ہے اور ہمارا جسم مسلسل بدل رہا ہے، تو ہم عام حالات میں خود کو اتنا مستقل اور مستحکم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ مطلب آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ بچپن والا میں اور آج والا میں بالکل ایک ہی ہیں؟ جی بالکل، مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ میں روز بدل رہی ہوں۔ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ اس کے پیچھے ایک تصور ہے جسے سبجیکٹو سٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دماغ ہماری اندرونی تبدیلیوں سے بے خبر ہے، بلکہ وہ دانستہ طور پر ان تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور وہ جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی حیاتیاتی وجہ ہے۔ دماغ کا بنیادی مقصد حقائق جاننا یا کائنات کے راز دریافت کرنا نہیں ہے۔ اس کا پہلا اور آخری مقصد اس جسم کو زندہ رکھنا اور اسے کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ سب کنٹرول کے لیے ہے؟ بالکل۔ تصور کریں اگر کوئی شخص ہر سیکنڈ اپنے خون کے بہاؤ، خلیوں کے بننے اور ٹوٹنے اور اپنی ہر چھوٹی سی ذہنی تبدیلی کو محسوس کرنے لگے، اس کے لیے تو زندگی گزارنا یا کوئی بھی فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا نا۔ ہاں، وہ تو بالکل پاگل ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے دماغ ایک مستحکم نہ بدلنے والی خودی کا ایک وہم پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اس پیچیدہ مشینری کو بآسانی چلا سکے۔ تو گویا استحکام ایک طرح کا مفید جھوٹ ہے؟ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ دماغ کا کام جسم کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ہمیں سیدھا اس بحث کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم باشعور کیوں ہیں۔ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پرانے ادوار میں 17ویں صدی کے مشہور فلسفی ڈیکارٹ کا یہ ماننا تھا کہ جانور محض گوشت کی مشینیں ہیں، ان میں کوئی شعور یا درد کا احساس نہیں، جبکہ انسان اس لیے باشعور ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی غیر مادی روح یا سوچنے والا دماغ ہے۔ ہاں، ڈیکارٹ کا یہی نظریہ تھا۔ لیکن ذرائع میں لامیٹری کے نظریے کا حوالہ دے کر اس بات کو تو بالکل پلٹ دیا گیا ہے۔ یہ اس پورے نظریے کا ایک بنیادی موڑ ہے۔ ڈیکارٹ نے حقیقت کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، مادی اور غیر مادی۔ تو لامیٹری نے کیا کہا؟ جدید سائنس اور اینل سیتھ کی تحقیق ڈیکارٹ کو رد کرتی ہے اور لامیٹری کے اس خیال کو آگے بڑھاتی ہے کہ ہم باشعور اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی روح ہے جو جسم سے الگ بیٹھی ہے۔ پھر ہم باشعور کیوں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان باشعور ہیں ہی اس لیے کیونکہ ہم ایک حیاتیاتی دھڑکتی ہوئی خون اور گوشت سے بنی ایک بیسٹ مشین ہے۔ شعور کو جسمانی بقا کے عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جسے کسی بھی مشین یا کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے۔ شعور زندگی کے بنیادی کیمیائی اور حیاتیاتی عمل سے ہی پھوٹتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک روزمرہ کی مثال استعمال کرنا چاہوں گی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک انتہائی سمارٹ تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے؟ سمارٹ تھرموسٹیٹ؟ وہ کیسے؟ یعنی وہ صرف بیرونی دنیا کو نہیں دیکھتا، جسے ذرائع میں ایکسٹیروسیپشن کہا گیا ہے، بلکہ اس کا اصل کام جسم کے اندرونی حالات، جسے انٹیروسیپشن کہا جاتا ہے، کو کنٹرول کرنا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز کرنی ہے، آکسیجن کہاں بھیجنی ہے، دماغ کو ان سب کا توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ تھرموسٹیٹ کی یہ مثال شروعات کے لیے تو اچھی ہے، لیکن دماغ ایک عام تھرموسٹیٹ سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے۔ ایک عام تھرموسٹیٹ اس وقت کام شروع کرتا ہے جب کمرے کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ لیکن دماغ انتظار نہیں کرتا۔ بالکل، دماغ ایسا نہیں کرتا، وہ مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ جسم کے اندر آکسیجن ختم ہو جائے تب وہ سانس تیز کرے، بلکہ وہ پہلے سے حالات بھانپ کر سانس کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ یہی سے ایک بہت اہم تصور انٹیروسیپٹیو انفرنس ابھرتا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ ہم پہلے خوف محسوس کرتے ہیں اور پھر ہمارا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ لیکن ولیم جیمز اور کارل لینگ کی جو جیمز لینگ تھیوری ہے وہ ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ ہاں، میں نے اس نظریے کے بارے میں پڑھا اور مجھے یہ ہضم کرنے میں واقعی مشکل پیش آئی تھی۔ اس نظریے کے مطابق جذبات دراصل جسمانی حالتوں کا ادراک ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی کوئی شخص اس لیے نہیں روتا کیونکہ وہ اداس ہے، بلکہ وہ اداس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ اس کے جسم کو روتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ یہ تو مجھے بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ بظاہر یہ الٹا لگتا ہے، لیکن نیورولوجیکل لیول پر یہی حقیقت ہے۔ جذبات دراصل دماغ کا وہ طریقہ ہیں جن کے ذریعے وہ جسم کے اندرونی اعضاء کی رپورٹ پڑھتا ہے اور انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، جب کوئی شخص کسی خطرے کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ سب سے پہلے دل کی دھڑکن اور پٹھوں کو تناؤ کو بڑھانے کا سگنل دیتا ہے۔ پھر وہ دماغ جب جسم کی اس بدلی ہوئی حالت کو پرسیو کرتا ہے، یعنی محسوس کرتا ہے، تو اس احساس کا نام وہ خوف رکھ دیتا ہے۔ اوہ،
تو یہ سب جسم سے دماغ کی طرف جا رہا ہے؟ بالکل. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خودی کی سب سے گہری اور بنیادی طے کوئی اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ محض زندہ ہونے کا احساس ہے. واہ، یعنی جذبات محض جسم کی اندرونی حالت کو پڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس زندہ رہنے کی جدوجہد کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھیں تو ذرائع میں ایک پیچیدہ لیکن انتہائی دلچسپ تصور کا ذکر کیا گیا ہے، فری انرجی پرنسپل یا FEP۔ جی، FEP اس پوری گفتگو کا دل ہے۔ اس میں تھرمو ڈائنامکس کا حوالہ بھی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فزکس کا بائیولوجی اور کانشسنس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے، ہر جاندار اپنے آپ کو بکھرنے سے، طبعی زوال یا انٹروپی سے بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے ایک بنیادی قانون کو دیکھنا ہوگا۔ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز بالآخر بے ترتیبی یا انٹروپی کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ایک گرم چائے کا کپ آخر کار ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک عمارت وقت کے ساتھ کھنڈر بن جائے گی، لیکن زندگی اس قانون کے خلاف ایک مسلسل بغاوت ہے۔ زندہ اجسام کس طرح خود کو ایک خاص منظم ترتیب میں برقرار رکھتے ہیں، جسے ہم لو انٹروپی سٹیٹس کہتے ہیں۔ یہی FEP کا مرکزی خیال ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک زندہ نظام مسلسل اپنے ماحول اور اندرون کے بارے میں پریڈکشنز کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ایسی حالتوں میں رکھ سکے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا انسانی جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنا چاہیے۔ یہ ایک متوقع حالت ہے۔ اور اگر یہ بڑھ جائے تو؟ اگر درجہ حرارت اس سے بڑھنے یا کم ہونے لگے تو دماغ اسے ایک پریڈکشن ایرر یعنی پیشین گوئی کی غلطی کے طور پر محسوس کرے گا اور جسم کو پسینہ لانے یا کانپنے کا حکم دے گا تاکہ توازن بحال ہو۔ کیا ہم اسے ایک مچھلی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے ایک مچھلی کو پانی کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اسے پانی سے باہر نہ نکال دیا جائے۔ کیا ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ یہ پانی والی تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ یعنی کیا ہمیں اپنے وجود یا زندہ ہونے کا شدید احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی بیماری، بخار یا درد جیسی پیشین گوئی کی غلطی سامنے نہ آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ پس پردہ ہر وقت یہ راگ الاپ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، دماغ کا حتمی مقصد ان پریڈکشن ایررز کو کم سے کم کرنا ہے۔ ایک بات واضح رہے کہ دماغ بیرونی دنیا اور اندرونی جسم کے ماڈلز اس لیے نہیں بناتا کہ وہ کوئی سائنسدان ہے جسے حقائق جاننے کا شوق ہے۔ تو پھر وہ ماڈلز کیوں بناتا ہے؟ وہ یہ ماڈلز اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ حسیاتی ثبوت یعنی سینسری ایویڈنس اکٹھا کر کے اس بات کو یقینی بنا سکے کہ جسم ابھی تک زندہ ہے۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شعور اور بقا یہ دونوں چیزیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہم پیشن گوئی کرتے ہیں اس لیے ہم زندہ ہیں، اور ہم زندہ ہیں کیونکہ ہم اس قابلیت کی بدولت پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال اٹھاؤں، اگر سب کچھ ہی دماغ کی پیشن گوئی ہے، اگر ہمارے جذبات، ہمارے جسم کا احساس اور ہماری بقا کی جدوجہد صرف غلطیوں کو کم کرنے کا ایک میکینزم ہے، تو پھر ہمارے آزاد ارادے یا فری ول کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ کیا کوئی انسان محض ایک کٹھ پتلی ہے جس کی ڈوریں حیاتیاتی کیمسٹری اور ارتقاء کے ہاتھ میں ہے، اور ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھا رکھا ہے۔ آزاد ارادے کو صرف ایک وہم سمجھ لینا درست نہیں ہوگا۔ سائنسدان پیٹرک ہیگرڈ نے ارادے کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کون سے مراحل ہیں؟ پہلا ہے واٹ یعنی کیا کرنا ہے، دوسرا ہے وین یعنی کب کرنا ہے، اور سب سے اہم ہے ویدر
یعنی کرنا بھی ہے یا آخری لمحے میں ارادہ ترک کر دینا ہے۔ اچھا، لیکن کٹ پتلی والی بات کا جواب دینے کے لیے ذرائع میں ایک بہت مشہور تصور ریڈینس پوٹینشیل اور شوگر کے تجربے کا ذکر بھی ملتا ہے نا؟ جی بالکل، پرانے تجربات میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب کوئی انسان ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے سے کچھ ملی سیکنڈز پہلے ہی دماغ میں ایک سگنل پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ جس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دماغ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا اور انسان کا ارادہ صرف ایک فریب ہے۔ میں نے بھی یہ پڑھا تھا۔ ہاں، یہ تجربہ تو بہت مشہور ہے کہ دماغ شعور سے پہلے فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن کیا شورگر نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا؟ وہی تو میں سوچ رہی ہوں، اگر دماغ پہلے فیصلہ نہیں کرتا تو پھر وہ سگنل کیا ہوتا ہے؟ شورگر نے انتہائی شاندار انداز میں اسے واضح کیا۔ انہوں نے ریاضیاتی ماڈل سے ثابت کیا کہ دماغ میں وہ ابھار یا سگنل کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے ایک بالٹی میں پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ دماغ میں مسلسل ایک حسیاتی شور یا اسٹوکیسٹک نوائز چل رہا ہوتا ہے۔ یہ شور جمع ہوتا رہتا ہے، بالکل ویسے جیسے پانی بالٹی میں جمع ہو رہا ہو۔ اور جب بالٹی بھر جاتی ہے؟ بالکل، جب یہ شور ایک خاص حد کو چھو لیتا ہے تو ایک عمل سرزد ہو جاتا ہے، جیسے بالٹی سے پانی چھلک جائے۔ پرانے سائنسدان اس چھلکنے والے لمحے کو فیصلہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ارادہ اس عمل کے بننے کے دوران شامل ہوتا ہے، وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ارادہ یا وولیشن بھی دراصل ایک پرسیپشن یا ادراک ہی ہے؟ لیکن اس ادراک کو ہم اپنی آزادی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فری ول یا آزاد ارادے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان کے اندر کوئی ایسی ماورائی چیز موجود ہے جو فزکس اور بائیولوجی کے قوانین سے آزاد ہو کر فیصلے کر رہی ہو۔ ارادہ ایک پرسیپشن ضرور ہے، لیکن یہ ایک انتہائی کارآمد اور سچا احساس ہے۔ تو ہم اسے کیسے سمجھیں؟ اس کو آپ ڈگریز آف فریڈم کے تصور سے سمجھیں۔ ارتقاء نے ہمیں کتنے آپشنز دیے ہیں۔ ایک پتھر کے پاس کوئی آپشن نہیں، وہ وہیں پڑا رہتا ہے۔ ایک چینٹی کے پاس محدود آپشنز ہیں، لیکن ایک انسان کا پیچیدہ دماغ لامحدود ڈگریز آف فریڈم کو جانچ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ہماری آزادی ہمارے آپشنز میں ہے۔ کے مطابق عمل کرنے کی آزادی کا نام ہے۔ جب کوئی انسان ایک فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ اسی کے دماغ کی پیشین گوئیوں اور تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ اسی کا ہوتا ہے۔ واہ، اسے جادوئی ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا حیاتیاتی ہونا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یعنی وہ تمام پیشین گوئیاں، یادداشتیں اور تجربات مل کر ہی تو وہ چیز بناتے ہیں جسے کوئی میں کہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جاننا کہ ہماری خودی، ہمارے احساسات اور ہمارا ارادہ کسی جادوئی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے جسم کی دھڑکنوں اور دماغ کی پیشین گوئیوں سے پھوٹتے ہیں، واقعی ایک شاندار احساس ہے۔ آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ خودی کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہر لمحہ بننے والا ایک عمل ہے، ایک فریب نظر ہے جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا جسم صرف شعور کو اٹھانے والی کوئی گاڑی نہیں بلکہ وہ شعور کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین خلاصہ ہے آج کی ساری گفتگو کا۔ لیکن اختتام پر میں ایک ایسا خیال پیش کرنا چاہتی ہوں جو شاید سننے والوں کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیں۔ اگر ہماری خودی، ہمارے جذبات اور ہمارا ارادہ یہ سب کچھ دماغ کی پیدا کردہ پیشین گوئیاں ہیں جو ہمیں صرف زندہ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور جن کا کائنات کے حقائق کو ہو بہو دکھانا مقصد نہیں، تو کیا وقت کا ایک سمت میں گزرنا یا اس دنیا کی یہ 3D شکل اور ساخت بھی محض ہمارے دماغ کی ایک مفید اختراع یا ہیلوسینیشن ہے؟ کیا واقعی کائنات ویسی ہی ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے، یا ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم ادر مائنڈز یعنی دوسرے جانداروں اور مشینز کی کانشیسنس پر بات کریں گے۔ یہ حصہ 4 ہے، ادر۔ ذرا تصور کریں آپ کبھی اپنے پالتو کتے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ اندر کوئی موجود ہے، کوئی جاگ رہا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مکمل شعوری وجود، صحیح؟ ہاں، لیکن جب ہم آج کل کے کسی جدید چیٹ باٹ سے گھنٹوں بات کرتے ہیں تو کیا اسکرین کے پیچھے کوئی جاگ رہا ہوتا ہے یا پھر وہاں مکمل اندھیرا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔
آج ہم ان تمام مفروضوں کو توڑیں گے جو ہم نے اس بارے میں بنا رکھے ہیں کہ اس کائنات میں کون یا کیا واقعی اندر سے زندہ یا باشعور ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس تجزیے کا بنیادی مقصد انیل سدھ کی مشہور کتاب بینگ یو کے حوالوں سے یہ کھوج لگانا ہے کہ شعور، جسے ہم کانشیسنس کہتے ہیں، کیا واقعی صرف انسانوں تک محدود ہے یا اس کا دائرہ جانوروں اور مستقبل کی مشینوں تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ زبردست! اور ایک بات میں یہاں بالکل واضح کر دوں کہ اس پوری گفتگو میں ہماری کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہوگی۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف کتاب میں پیش کیے گئے حقائق اور دلائل پر بات کریں گے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان نے خود کو اس کائنات کا مرکز ماننا شروع کیا۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں نا کہ چونکہ ہم ریاضی حل کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس لیے شعور صرف ہمارا ہی خاصہ ہے۔ بالکل، تاریخ میں اس رویے کی سب سے حیران کن مثال 17ویں صدی کے فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ کی ہے۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے بیسٹ مشینز کہا جاتا ہے۔ بیسٹ مشینز مطلب جانور مشینیں ہیں؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ کائنات میں صرف انسان کے پاس باشعور ذہن ہے۔ ان کے نزدیک چونکہ جانور بول نہیں سکتے، ان میں منطقی سوچ نہیں ہوتی، اس لیے وہ محض گوشت، ہڈیوں اور پٹھوں سے بنی خود کار مشینیں ہیں۔ ایک منٹ، کیا وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کتے کو چوٹ لگے اور وہ چیخے تو وہ درد نہیں ہے؟ ڈیکارٹ کی دلیل یہی تھی کہ جب ایک جانور چلاتا ہے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی مشین کا پرزا پھنس جائے اور اس میں سے رگڑ کی آواز آئے۔ او خدایا، یہ تو خلاف عقل ہے۔ آج کا کوئی بھی انسان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں مانے گا، اور انیل سیٹھ کی کتاب اس نظریے کو مکمل مسترد کرتی ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ شعور کا تعلق ذہانت سے یا زبان سے سرے سے ہے ہی نہیں۔ شعور کا تعلق زندہ ہونے سے ہے، یعنی ایک حیاتیاتی وجود رکھنے سے ہے۔ یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے۔ مطلب ہم صدیوں سے شعور کو ایک طرح کے آئی کیو ٹیسٹ کے ساتھ الجھاتے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر بنیادی شرط زندگی کا حیاتیاتی عمل ہے تو پھر انسانوں اور دوسرے ممالیہ جانوروں کے دماغ کام کیسے کرتے ہیں؟ کیا مماثلتیں ہیں؟ اگر ہم انسانی دماغ کے اسکین کا موازنہ کسی کتے یا بلی کے دماغ سے کریں تو ساخت میں بہت مماثلتیں ہیں، خاص طور پر دو حصے، تھیلامس اور کورٹیکس۔ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ تھیلامس دماغ کے مرکز میں ایک ریلے اسٹیشن کی طرح ہے جو باہر کی حصی معلومات کو اکٹھا کرتا ہے، دیکھنا، سننا، چھونا، اور پھر وہ ان سگنلز کو کورٹیکس کی طرف بھیجتا ہے جہاں یہ معلومات پروسیس ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ سگنلز کا تبادلہ ہی شعور بناتا ہے؟ جی، یہ جو مسلسل سگنلز کی آمد و رفت ہے جسے تھیلامو کورٹیکل سسٹم کہتے ہیں، یہ شعور کے لیے انتہائی بنیادی ہے، اور یہ پورا سسٹم تمام ممالیہ جانوروں میں بالکل اسی طرح موجود ہے۔ واہ! اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا نیند کے دوران بھی ان کے دماغ… بالکل، ممالیہ جانوروں کے سونے اور جاگنے کے پیٹرنز دیکھیں تو ان کے دماغ کی برقی لہریں بالکل انسانوں جیسی ہوتی ہیں۔ یہ اعصابی ڈھانچہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان میں شعوری زندگی موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بول کر بتا نہیں سکتے، تو سائنسدان اسے لیبارٹری میں ناپتے کیسے ہیں؟ یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ 1970 کی دہائی میں گارڈن گیلوپ جونیئر نے ایک مشہور ٹیسٹ بنایا جسے آئینے کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی جانور مثلاً چمپینزی کو ہلکی سی بے ہوشی دے کر اس کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا بے ضرر نشان لگاتے ہیں، ایسی جگہ جہاں وہ خود نہ دیکھ سکے، پھر اسے آئینے کے سامنے لایا جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، مقصد یہ دیکھنا ہے کہ وہ آئینے میں نشان دیکھ کر اپنے ماتھے کو چھوتا ہے یا نہیں۔ 100% درست۔ اور چمپینزیز، ڈالفنز اور ہاتھی حیرت انگیز طور پر یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ آئینے والا عکس ان کا اپنا ہے۔ یعنی انہیں اپنی ذات کی پہچان ہے۔ ہاں، لیکن اس کا ایک متنازعہ پہلو بھی ہے۔ بہت سے جانور جیسے بندر یہ ٹیسٹ فیل کر دیتے ہیں، وہ آئینے کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا بندر سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک الجھن ہوتی ہے، اگر ہم جانوروں کے شعور کو ہماری بصری دنیا کے پیمانے پر ناپیں گے تو یہ ایسا ہی ہے نا جیسے مچھلی کی قابلیت کا اندازہ اس کے درخت پر چڑھنے سے لگایا جائے۔ میں نے بندروں کو اداس ہوتے، غصہ کرتے دیکھا ہے۔ آپ کی تمثیل بالکل ٹھیک ہے، کتاب بھی اسی سائنسی تکبر کی نشاندہی کرتی ہے۔
ہم انسان دنیا کو آنکھوں سے سمجھتے ہیں، لیکن ہر جانور کی دنیا مختلف ہوتی ہے۔ کتوں کی دنیا نظر سے زیادہ سونگھنے پر مبنی ہے۔ تو کیا کتوں کے لیے کوئی الگ ٹیسٹ ہے؟ جی، ان کے لیے سونگھنے والے آئینے کا تصور ہے۔ جب کتوں کو ان کے پیشاب کی بو میں کوئی اور بو ملا کر دی جاتی ہے تو وہ اسے زیادہ دیر تک سونگھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ذات کی پہچان ہے، بس ان کا میڈیم الگ ہے۔ یہ تو ممیلیا جانوروں کی بات ہو گئی۔ کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جو بالکل خلائی مخلوق جیسے لگتے ہیں، جیسے آکٹوپس۔ ان کے تو 8 بازو ہوتے ہیں۔ آکٹوپس کا اعصابی نظام دماغ کو چکرا دینے والا ہے۔ ان کے نصف ارب نیورونز صرف مرکزی دماغ میں نہیں ہوتے، ان میں سے زیادہ تر ان کے 8 بازوؤں میں بکھرے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ، تو کیا بازو خود فیصلہ کرتے ہیں؟ بالکل، مرکزی دماغ صرف ایک عمومی کمانڈ دیتا ہے، لیکن بازو خود مختار ہوتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آکٹوپس کا ایک شعور ہے یا اس کے ہر بازو کا اپنا متوازی شعور چل رہا ہے؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اور پرندے؟ پرندوں جیسے کوے اور طوطوں میں ممالیہ جیسا کورٹیکس ہوتا ہی نہیں، لیکن ان کے دماغ کا ایک حصہ پیلیم وہی کام کرتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ذہانت شرط نہیں ہے تو کیا درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہی وہ پیمانہ ہے جس پر جانوروں کے شور کو پرکھنا چاہیے؟ بالکل، مصنف کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے فیصلے اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ ان کا حیاتیاتی نظام تکلیف محسوس کر سکتا ہے، اور چونکہ وہ خلیوں سے بنے ہیں، وہ درد محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر شعور کا تعلق خلیوں کے زندہ رہنے کی جدوجہد سے ہے تو یہاں ایک اور بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ آج کل مصنوعی ذہانت مطلب AI جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، کیا وہ باشعور ہو سکتی ہے؟ یہ آج کا سب سے سلگتا ہوا سوال ہے، لیکن کتاب سختی سے ذہانت اور شعور کو الگ الگ مانتی ہے۔ مطلب AI ذہین تو ہے لیکن باشعور نہیں؟ جی، موجودہ AI صرف ایک بہت ہی جدید پیٹرن ریکگنیشن کا نظام ہے۔ وہ ڈیٹا دیکھ کر بس حساب لگاتی ہے کہ اگلا لفظ کون سا ہوگا۔ کتاب میں ایک چارٹ کی مثال ہے، فگر 21 کی۔ اس چارٹ میں کیا دکھایا گیا ہے؟ اس میں ذہانت اور شعور کی گراف ہیں۔ موجودہ AI ذہانت کے گراف پر بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، لیکن شعور کے گراف پر وہ مکمل 0 پر ہے۔ یہ دونوں بالکل مختلف سمتوں میں جا سکتے ہیں۔ لیکن فنکشنلزم کا کیا؟ وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ ہمارے نیورونز بھی تو بجلی کے سگنل ہی بھیجتے ہیں۔ اگر وہی پروسیسنگ ہم کسی سلیکون چپ پر کاپی کر لیں تو مشین باشعور کیوں نہیں ہو سکتی؟ انیل سیتھ اس پر بہت گہری تنقید کرتے ہیں۔ فنکشنلزم شعور کو ایک سافٹ ویئر سمجھتا ہے جسے کہیں بھی چلا لیں، لیکن کتاب کی دلیل ہے کہ محض انفارمیشن پروسیسنگ کا مطلب شعور نہیں ہے۔ شعور کوئی حساب کتاب نہیں، یہ ہمارے حیاتیاتی مادے اور خلیوں کی بقا سے جڑا ہے۔ جیسے فرض کریں ایک سپر کمپیوٹر موسم کی بہترین پیشین گوئی کرے، وہ بارش کا ماڈل یا سیمولیشن چلائے، لیکن اس سب کے باوجود وہ کمپیوٹر اندر سے گیلا تو نہیں ہوتا نا؟ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو شعور کی نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شعور واقعی پیدا ہو گیا ہے۔ بالکل درست۔ اسی لیے کتاب میں سلیکان بیسڈ مشین کی بات کی گئی ہے۔ اگر ہم ایک ایسا روبوٹ بنائیں جو بیٹری لو ہونے پر چارجر ڈھونڈے اور پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرے، تو وہ بھی باشعور نہیں ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس میں وہ بقا کی جبلت نہیں جو زندہ خلیوں میں سیلولر سطح پر ہوتی ہے۔ روبوٹ کی بیٹری ختم ہونا خلیوں کا مرنا نہیں، بس کرنٹ بند ہونا ہے۔ بات میں وزن تو ہے، لیکن عملی طور پر سوچے، اگر کوئی مشین درد پر بالکل انسانوں جیسا رد عمل دے اور ہم اسے زندہ مان لیں، تو کیا عملی طور پر یہ بحث بے معنی نہیں ہو جائے گی؟ آپ نے اس کا اخلاقی پہلو چھیڑا ہے۔ کتاب میں مشہور فلم ایکس مشینہ کا حوالہ دے کر دی گارلنڈ ٹیسٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ گارلنڈ ٹیسٹ ٹیورنگ ٹیسٹ سے کیسے الگ ہے؟ اس میں انسان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ سامنے والی چیز مشین ہے، لیکن پھر بھی اس مشین کا رویہ اتنا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے یہ محسوس کرنے پر کہ اس میں شعور ہے۔ اوہ، مطلب ہم جانتے بوجھتے دھوکہ کھائیں گے۔ کیا ایسے روبوٹس بن رہے ہیں؟ جی، جاپانی ماہر ہیروشی اشیگورو نے ایسے جیمینائٹس بنائے ہیں، انسان نما روبوٹس۔ خطرہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہم شاید انسان نما مشینوں کے لیے حقیقی جانوروں سے زیادہ ہمدردی محسوس کرنے لگ جائیں۔ یہ تو ہماری نفسیات سے بہت بڑا کھیل ہوگا۔
اور اس سے بھی بھیانک بات یہ ہے کہ اگر واقعی کبھی مشینی شعور پیدا ہو گیا تو اس کا میکانزم ہم سے اتنا مختلف ہوگا کہ شاید وہ کسی خوفناک خاموش اذیت میں ہو اور ہمیں خبر تک نہ ہو۔ تکلیف کی ایسی قسمیں جنہیں ہم سمجھ ہی نہ سکیں۔ یہ سن کر واقعی ڈر لگتا ہے، لیکن کیا ہم لیبارٹری میں حیاتیات اور ٹیکنالوجی کو ملا کر کوئی شعور بنا سکتے ہیں؟ یہ حقیقی خطرہ ہے۔ کتاب سیریبرل آرگنائٹس کی بات کرتی ہے۔ یہ سٹیم سیل سے بنائے گئے چھوٹے انسانی دماغ ہیں جو لیبارٹری میں بنائے جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعی زندہ خلیوں سے بنے ہوتے ہیں؟ جی، یہ حقیقی حیاتیاتی مواد ہے۔ اس لیے کمپیوٹرز کے برعکس مستقبل میں ان کے باشعور ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ سائنس کا سب سے بڑا اخلاقی مسئلہ ہے۔ تو کتاب کا اصل پیغام یہی ہے کہ کچھ محسوس ہونے اور حقیقتاً کچھ ہونے کے فرق کو سمجھے؟ بالکل۔ اپیئرنگ ٹو بی کانشیس اور ایکچولی بینگ کانشیس کے درمیان فرق سمجھنا ہماری اخلاقی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس ساری بحث سے مجھے ایک بہت ہی نیا اور فکر انگیز خیال آ رہا ہے۔ جی، فرمائیے۔ آج کل یہ بات بہت عام ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہم اپنا ذہن کسی مشین میں اپلوڈ کر دیں گے، مائنڈ اپلوڈنگ۔ درست۔ لیکن اگر ہمارا شعور ہماری حیاتیاتی کمزوریوں اور فنا ہونے کے احساس سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو کیا ایک محفوظ مشین میں اپلوڈ ہونے کی خواہش دراصل اسی شعور کو ختم کرنے کے مترادف نہیں جو ہمیں انسان بناتا ہے؟ آپ نے بالکل کتاب کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ مشین میں جا کے ہم لافانی تو ہو جائیں گے، لیکن وہ محسوس کرنے والے انسان نہیں رہیں گے۔ شعور زندگی کی نزاکت کے ساتھ ہی وہیں ختم ہو جائے گا۔ آخری حصے میں ہم اس کتاب کے مکمل نتیجہ اور اہم سیکھنے والے نکات کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ 5 ہے، فائنل انسائٹس۔ جی بالکل۔ تو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب کسی انسان کی سرجری کے لیے اسے جنرل اینستھیزیا دیا جاتا ہے تو دراصل اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ محض سوتا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے لیے اس کا وجود ہی ایک طرح سے صفر ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک بلیک آؤٹ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل۔ وقت کا کوئی احساس نہیں رہتا، کوئی خواب نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ اگر کوئی سرجری 5 گھنٹے چلے تو مریض کو ایسا لگتا ہے جیسے بس پلک جھپکتے ہی وقت گزر گیا۔ آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ انل سیٹھ کی مشہور کتاب بینگ یو پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد انہی بنیادی تصورات کا ایک ختمی اور منظم خلاصہ پیش کرنا ہے۔ صحیح، اور یہ دیکھنا ہے کہ شعور یا کانشسنس دراصل کیا ہے۔ یعنی ہمارا دماغ اس دنیا کی حقیقت کو کیسے تخلیق کرتا ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری جو حیاتیاتی حیثیت ہے وہ ہمارے شعور پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ اینستھیزیا والی مثال جو آپ نے دی نا، یہ واقعی سورس مواد کا ایک انتہائی طاقتور نقطہ آغاز ہے۔ مطلب شعور کا مطالعہ کوئی ایسی تجریدی یا خشک بحث نہیں ہے جو صرف فلسفے کی کتابوں تک محدود ہو۔ ہاں، وہ بورنگ سی بحث ہیں۔ بالکل، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ ایک بے جان کائنات میں اچانک یہ جو احساس ہے یہ کہاں سے آ گیا۔ جب ہم اینستھیزیا کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس حیران کن حقیقت کا سامنا کرواتا ہے کہ دماغ کے اندر موجود اربوں نیورونز کی کیمیائی اور برقی سرگرمیاں کس طرح ایک ساپیکش تجربہ یعنی سبجیکٹیو ایکسپیرینس کو جنم دیتی ہیں۔ اور جب وہ سرگرمیاں ایک خاص طریقے سے رکتی ہیں تو وہ احساس ذات بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ جی، وہیں رک جاتا ہے سب کچھ۔ اچھا، تو شعور کی اس گہرائی میں جانے سے پہلے میرا خیال ہے اس کے ان 3 بنیادی حصوں کا خلاصہ کرنا بہت ضروری ہے جن پر پچھلے حصوں میں بات کی گئی تھی۔ بالکل، لیول، کنٹینٹ اور سیلف۔ ہاں، کتاب کے مطابق شعور کو سمجھنے کے یہی 3 ستون ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے لیول یا سطح کی بات کریں تو کیا ہم اسے ایک طرح کے ڈمر سوئچ سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ مطلب جیسے کوما یا مکمل بے ہوشی میں یہ سوئچ 0 پر ہوتا ہے اور مکمل بیداری میں یہ پوری طرح آن ہوتا ہے۔ جی، یہ ڈمر سوئچ کی تشبیہ اسے سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ سائنسدان اس سطح کو ماپنے کے لیے 2 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ معلومات کتنی ہیں، اور دوسرا دماغ کے مختلف حصے ان معلومات کو کس حد تک آپس میں جوڑ رہے ہیں، جسے وہ انضمام یا انٹیگریشن کہتے ہیں نا۔ ہاں، انضمام۔ جب معلومات پیچیدہ ہوں اور دماغ انہیں کامیابی سے یکجا کر رہا ہو تو شعور کی سطح بلند ہوتی ہے۔ اب
جب یہ ڈمر سوئچ آن ہو جاتا ہے تو اس روشنی میں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ شعور کی دنیا میں اس نظر آنے والی چیز کو مواد یا کنٹینٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ تمام مناظر، آوازیں، خیالات اور جذبات جن کا ہم ہر لمحہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ سورس مواد میں تھامس ناگل کے اس مشہور فلسفیانہ مقالے کا ذکر بھی ہے کہ ایک چمگادڑ ہونے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ارے ہاں، وہ بیٹ والا آرٹیکل۔ جی، ہر باشعور جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا چمگادڑ، اس کے لیے دنیا کو محسوس کرنے کا ایک مخصوص اندرونی تجربہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مواد ہے جو شعور کو بھرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر باری آتی ہے تیسرے ستون کی، جسے ذات یا سیلف کہا گیا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تجربات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، میں موجود ہوں۔ لیکن سورس مواد پڑھتے ہوئے یہاں آ کر میرا دماغ تھوڑا سا الجھ گیا۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ذات کوئی ایسا مستقل وجود، روح یا الگ سے کوئی شے نہیں ہے جو دماغ کے اندر کسی کنٹرول روم میں بیٹھ کر باہر کی دنیا کو اسکرین پر دیکھ رہی ہو، بلکہ یہ ذات کا احساس بھی شعور کے مواد یعنی کانٹینٹ کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ نقطہ واقعی ہماری جو روایتی سوچ ہے نا، اس کو چیلنج کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک میں ہے جو سب کچھ وصول کر رہا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ ذات خود بھی دماغ کا پیدا کردہ ایک تجربہ ہے۔ جس طرح ہم کسی سرخ رنگ کو دیکھتے ہیں یا کسی جسمانی درد کو محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک انسان ہونے اور ایک ذات رکھنے کا احساس بھی دماغی کی ایک تخلیق ہے۔ ایک منٹ رکیے، اگر ذات بھی محض ایک تجربہ یا ادراک ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ پھر میں صرف ایک وہم ہوں؟ کیا میرا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہم نہیں ہے۔ مطلب کیونکہ دیکھیں نا، دماغ تو کھوپڑی کے ایک انتہائی اندھیرے اور خاموش خول میں بند ہے۔ اس تک نہ کوئی روشنی پہنچتی ہے، نہ کوئی آواز۔ اسے تو صرف الیکٹریکل سگنلز مل رہے ہیں۔ تو اگر وہ اندھیرے میں بیٹھ کر یہ میں تخلیق کر رہا ہے تو کیا ہم سب ایک فریب میں جی رہے ہیں؟ یہ الجھن بہت عام ہے اور کتاب اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ذات ایک ادراک ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ خود کو محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک مستقل، کبھی نہ بدلنے والا اور ٹھوس وجود، یہ تصور حقیقت نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے۔ بالکل۔ دماغ اندرونی اور بیرونی معلومات کو اکٹھا کر کے لمحہ بلمحہ ایک تجربہ بن رہا ہے جسے ہم ذات کا نام دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا وہم نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے، بلکہ یہ ایک حیاتیاتی ضرورت ہے۔ یہ ذات کا احساس ہمارے جسم کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس خاموش اور اندھیرے کھول والے تصور کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں، کیونکہ یہ بہت حیران کن ہے۔ جی بتائیے۔ اگر دماغ ایک ہڈیوں کے ڈبے میں قید ہے اور اسے صرف برقی اشارے مل رہے ہیں جن پر کوئی ٹیگ نہیں لگا کہ یہ روشنی ہے یا یہ آواز ہے، تو پھر وہ باہر کی اس قدر رنگین، شور و غل والی اور پیچیدہ دنیا کو کیسے سمجھ لیتا ہے؟ اس سوال کا جواب کتاب کے سب سے دلچسپ حصے میں ہے، جہاں دماغ کو ایک پیشن گوئی کرنے والی مشین یا پریڈکشن مشین کہا گیا ہے۔ پیشن گوئی کرنے والی مشین؟ ہاں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کسی کیمرے کی طرح ہیں جو باہر کی دنیا کی تصویر کھینچ کر دماغ کو بھیجتی ہیں اور دماغ اسے دیکھ لیتا ہے۔ یعنی معلومات باہر سے اندر کی طرف آتی ہیں، جسے باٹم اپ پروسیسنگ کہتے ہیں۔ ایسا ہی پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں۔ بالکل، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ دماغ دنیا کو ویسا نہیں دیکھتا جیسی وہ ہے، بلکہ وہ اپنے حسیاتی اشاروں کی بنیاد پر بہترین اندازے لگاتا ہے۔ اسے بیجین بیسٹ کیسز کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ کار ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کہلاتا ہے۔ رکیے، یہ بیجین اندازے کیا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے میرے اسمارٹ فون کا آٹو کریکٹ یا پریڈکٹیو ٹیکسٹ کام کرتا ہے؟ وہ کیسے؟ مطلب وہ میرے پچھلے میسیجز اور ٹائپنگ کی ہسٹری دیکھ کر پہلے سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں اگلا لفظ کیا ٹائپ کرنے والا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ میرے ہر حرف کا انتظار کرے۔ یہ بہت ہی شاندار تشبیہ دی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
دماغ کے پاس اتنا وقت اور توانائی نہیں ہوتی کہ وہ باہر کی دنیا کی اربوں تفصیلات کو بالکل صفر سے پروسیس کرے۔ ہاں، وہ تو بہت سلو ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ اپنے ماضی کے تجربات اور یادداشت کی بنیاد پر مسلسل پیشن گوئیاں کر رہا ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو سکتا ہے۔ دماغ پہلے سے ایک منظر تخلیق کرتا ہے اور پھر جو سگنلز آنکھوں یا کانوں سے آتے ہیں وہ محض ان پیشن گوئیوں کی غلطیوں یا پریڈکشن ایررز کو درست کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا کو وصول نہیں کر رہے، ہم دنیا کو تخیل کر رہے ہیں، اور ہماری حسیات صرف اس تخیل کو حقیقت کے قریب تر رکھنے کا کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل، اور اسی میکنزم کی وجہ سے انیل ست ہمارے ہر شعوری تجربے کو ایک قابو میں کی گئی فریب نظر کا نام دیتے ہیں، جسے انگریزی میں کنٹرولڈ ہیلوسینیشن کہا گیا ہے۔ ارے واہ، قابو میں کی گئی فریب نظر۔ ہاں، جب دماغ کی پیشن گوئی اور باہر سے آنے والا حسیاتی سگنل آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اس پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے ادراک کا مقصد دنیا کی 100% درست عکاسی کرنا نہیں ہے، بلکہ ارتقائی لحاظ سے ہماری بقا کے لیے مددگار ثابت ہونا ہے۔ یا ہذیان کا شکار ہے۔ اگر میری دنیا میری ہیلوسینیشن ہے اور آپ کی دنیا آپ کی ہیلوسینیشن ہے، تو پھر ہم سب اس بات پر متفق کیسے ہو جاتے ہیں کہ سامنے میز پر رکھی ہوئی چیز کافی کا کپ ہی ہے؟ میری ہیلوسینیشن کسی اور انسان کی ہیلوسینیشن سے کیسے میل کھا سکتی ہے؟ اس کا جواب سورس موارد میں دی بیہولڈرز شیئر کے تصور کے ذریعے دیا گیا ہے۔ جب ہمارے فریب نظر آپس میں مل جاتے ہیں نا تو ہم اسے حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ویسا ہی ہے جیسے ہم انسانوں کو اکثر بادلوں میں کوئی چہرہ نظر آ جاتا ہے یا چاند میں کوئی شکل دکھائی دیتی ہے؟ ہاں، کچھ حد تک۔ مطلب کیونکہ ہمارے دماغوں کی ساخت ایک جیسی ہے، ہم ایک ہی جیسے ارتقائی عمل سے گزرے ہیں، تو ہمارا ہارڈ ویئر ایک ہی جیسی چیزوں کی پیشن گوئی کرتا ہے؟ بالکل، آپ نے اسے بالکل درست پکڑا۔ چونکہ ہماری حیاتیاتی ساخت، ہماری حسیاتی حدود اور ہمارے دماغ کا ارتقاء ایک جیسا ہے، اس لیے ہم ایک جیسی ہیلوسینیشنز پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب کئی انسانوں کی پیشین گوئیاں کسی ایک بیرونی محرک پر ایک جیسی ہوتی ہیں اور وہ ہیلوسینیشن مشترک ہو جاتی ہیں تو وہی ہماری مشترکہ حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والا نظریہ ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اگر دماغ مسلسل یہ اندازے لگا رہا ہے اور یہ سارا نظام بقا کے لیے چل رہا ہے، تو دماغ اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ پیشین گوئیاں آخر کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں کتاب کے سب سے اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بینگ یو کا جو حیاتیاتی پہلو ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم تاریخ کے ایک مشہور فلسفی 17ویں صدی کے ڈیکارٹ کی طرف مڑتے ہیں۔ ڈیکارٹ کا ماننا تھا کہ جانور محض بیسٹ مشینیں یا بیسٹ مشینز ہیں، یعنی جانوروں میں شعور نہیں ہوتا۔ ان کے خیال میں ایسا ہی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جانور ایسے گوشت پوست کے ڈھانچے ہیں جن میں کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ بس گھڑیال کی طرح چلتے ہیں اور صرف انسان کے پاس عقل اور شعور کی نعمت ہے۔ اچھا۔ لیکن انیل سیٹ کی تھیوری اس تصور کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم باشعور ہیں ہی اس لیے کیونکہ ہم بیسٹ مشینیں ہیں۔ ایک منٹ، ڈیکارٹ نے تو جانوروں کو مشین کہہ کر ان کی اہمیت کم کی تھی۔ کیا انیل سیٹ ہمیں حیاتیاتی روبوٹ یا محض بیسٹ مشین کہہ کر انسان کی جو انفرادیت ہے اس کو ختم نہیں کر رہے؟ یہ تو کافی بحث کر دینے والا نظریہ لگتا ہے کہ ہم صرف ایک گوشت کی مشین ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ نظریہ ہمیں زندگی کے اور زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق ہمارے شعور کا سب سے گہرا اور بنیادی حصہ کوئی پیچیدہ سوچ، زبان یا ریاضی حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ محض ایک زندہ جسم ہونے کا بے ساختہ احساس ہے۔ دماغ مسلسل اپنے اندرونی جسمانی حالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن، خون کا دباؤ، آکسیجن کی سطح اور معدے کی حالت۔ اس عمل کو انٹرسیپشن کہتے ہیں۔ کیا ہم اسے گاڑی کے ڈیش بورڈ کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے گاڑی کا ڈیش بورڈ بتاتا ہے کہ پیٹرول کم ہے یا انجن گرم ہو رہا ہے، ویسے ہی دماغ جسم کا ڈیش بورڈ پڑھ رہا ہے۔ جی، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ گاڑی کا ڈیش بورڈ صرف معلومات دیتا ہے، جبکہ دماغ ان معلومات کو ایک احساس میں بدل دیتا ہے۔ صحیح۔
دماغ یہ سب کچھ جسمانی حالت کو متوازن رکھنے اور بقا کو یقینی بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اسے حیاتیات میں فری انرجی پرنسپل کی روشنی میں سمجھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس اصول کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زندہ اجسام اپنی توانائی کو محفوظ رکھنے اور غیر متوقع حالتوں یعنی سرپرائزز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ حیاتیات میں کسی بھی بڑی غیر متوقع تبدیلی کا مطلب موت ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو ہماری تمام تر شعوری حقیقتیں، ہمارے تمام جذبات اور موڈز دراصل دماغ کی وہ پیشین گوئیاں ہیں جو وہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ ارے واہ! تو اگر ہمارے تمام خیالات، جذبات اور شعور کی بنیاد صرف اس گوشت پوست کے جسم کو زندہ رکھنے کی کوشش کا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صدیوں پرانے فلسفے کی بنیادی غلط تھی۔ کون سے فلسفے کی؟ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، یا I think therefore I am۔ ہاں بالکل، حیاتیات کی رو سے ڈیکارٹ کا وہ قول الٹا ہونا چاہیے۔ شعور کا بنیادی مقصد دنیا کے بارے میں تجریدی سوچ پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک جسم کو اندر سے کنٹرول کرنا تھا۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے حیاتیاتی افعال کو ریگولیٹ کرتا ہوں، اس لیے میں محسوس کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ یہ تو پوری انسانی تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب اس کا تو یہ ہوا کہ جسم کے بغیر ہم شعور کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ جذبات اور موڈز کوئی الگ سے روحانی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے دماغ کی پیشین گوئیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جسم کی اندرونی حالت کیسی ہے اور اسے بقا کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی اور شعور کا آپس میں کتنا گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے۔ واقعی۔ اچھا، جب شعور اور جسم کا اتنا گہرا تعلق ثابت ہو گیا تو پھر ہم اس مشہور بحث کی طرف کیسے بڑھتے ہیں جو ہمیشہ سے سائنس اور فلسفے کے درمیان رہی ہے؟ آپ دی ہارڈ پرابلم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، دی ہارڈ پرابلم آف کانشسنس۔ سورس مواد میں اس کا ذکر ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا کس طرح ایک غیر مادی احساس کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دی ہارڈ پرابلم واقعی فلسفے کا ایک بہت بڑا اور پرانا سوال ہے۔ یہ سوال پوچھتا ہے کہ دماغ میں ہونے والے کیمیائی اور طبی عوامل یعنی نیورونز کا فائر ہونا یا کیمیکلز کا بہنا آخر اندرونی احساسات کیسے پیدا کرتے ہیں۔ مطلب ایک برقی سگنل سرخ رنگ کی سرخی یا درد کی چبھن میں کیسے بدل جاتا ہے۔ بالکل، لیکن مصنف تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل مسئلے کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا اسے کوئی جادو سمجھنے کے بجائے حقیقی مسئلے یا دی ریئل پرابلم پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ حقیقی مسئلہ کیا ہے؟ حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ وضاحت کریں کہ شعور کی مختلف خصوصیات کیا ہیں اور یہ پیشن گوئی کریں کہ دماغ اور جسم کا میکانزم ان کا تجربہ کیسے کرواتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈھونڈیں کہ شعور اچانک مادے سے کیسے پھوٹ پڑا، ہمیں اس کے پرزوں کو میکانیکی سطح پر سمجھنا چاہیے۔ سمجھ گیا۔ زندگی کی ابتدا کو ہی ایک پراسرار جادو سمجھا جاتا تھا۔ اس نظریے کو وائٹلزم کہا جاتا تھا۔ ہاں، وائٹلزم یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ زندہ اشیاء میں کوئی غیر مری روح یا کوئی لائف فورس ہے جو بے جان چیزوں میں نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور اسی وجہ سے زندگی محض طبیعت یا کیمسٹری کے ذریعے نہیں سمجھی جا سکتی، یہ ان کا ماننا تھا۔ جی، انہیں لگتا تھا کہ زندگی کو مادے کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے۔ لیکن پھر سائنسدانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زندگی کو بطور ایک راز کے دیکھنے کے بجائے اس کی مختلف خصوصیات پر کام شروع کیا۔ جیسے کہ انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ میٹابولزم کیسے کام کرتا ہے، خلیے کیسے تقسیم ہوتے ہیں، ریپروڈکشن کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ جب ان تمام عوامل کی سائنسی وضاحت ہو گئی تو کیا ہوا؟ زندگی کا وہ جو پراسرار پن تھا، وہ جادوئی لائف فورس کا تصور خود بخود ختم ہو گیا۔ واہ، یہ تو بہت کمال بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض سائنس نہیں بلکہ انسانی شعور کا ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جس طرح کوپرنکس نے ہمیں بتایا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، اور پھر ڈارون نے ہمیں سمجھایا کہ انسان ارتقاء کا حصہ ہے اور باقی فطرت سے الگ نہیں ہے، جی بالکل۔ اسی طرح اب یہ شعور کی سائنس ہمیں ایک اور بڑی حقیقت کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارے اندرونی احساسات اور ہماری ذات بھی فطرت کے قوانین کے مکمل طور پر تابع ہیں۔ ہم فطرت کے باہر کھڑے ہو کر اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا شعور بذات خود اس حیاتیاتی ارتقاء کا ایک پرزہ ہے۔
یہ انسان کی ایک ایسی نئی دریافت ہے جو اسے اور زیادہ عاجز بناتی ہے۔ یہ ایک شاندار موازنہ کیا آپ نے۔ تاریخ میں جب بھی انسان کو کائنات کے مرکز سے ہٹایا گیا ہے یا اس کی نام نہاد انفرادیت کو چیلنج کیا گیا ہے تو ابتدا میں ہمیشہ مزاحمت ہوئی ہے۔ ہاں، لوگ مانتے نہیں ہیں جلدی۔ بالکل، لیکن آخر کار اس سے کائنات اور خود ہمارے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ہمارا شعور، ہمارے خیالات اور ہماری ذات کا احساس سب اسی طبعی کائنات اور اسی حیاتیاتی دنیا کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ واقعی۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہوئے کتاب کے ماخذہ سے ایک بہت ہی گہرا، قدر جذباتی لیکن بے حد سکون آور خیال ابھرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں کہ ہماری ذات اور ہمارے شعوری تجربات محض اس حیاتیاتی جسم کی بقا کے لیے تیار کیا گیا ایک کنٹرولڈ ہیلوسینیشن ہے، تو پھر جب بالآخر موت کی صورت میں یہ جسمانی مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور یہ ہیلوسینیشن ختم ہو جاتا ہے تو دراصل اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں بچتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کتاب کے آخر میں مصنف جولین بارنز کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب شعور کا اختتام ہوتا ہے تو دراصل وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے خوفزدہ ہوا جائے، کیونکہ وہاں کوئی ذات ہوتی ہی نہیں ہے محسوس کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے آغاز میں وہ جنرل اینستھیزیا کی بات کی تھی، اس شعوری عدم موجودگی میں کوئی درد یا تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ایک مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ موت بھی اسی ابدیت یا ایٹرنٹی کی طرف واپسی ہے، جہاں سے ہم سب پیدا ہونے سے پہلے ابھر کر آئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون نظریہ ہے۔ ذات کا یہ فریب ختم ہو جاتا ہے اور ہم واپس اس وسیع تر کائنات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ علم، یہ سائنس اور یہ بصیرت ہمیں فطرت سے الگ نہیں کرتی، بلکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ سائنس کی دنیا سے باخبر رہ سکیں۔